فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جملہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین و حضرات، اور دنیا بھر میں وہ تمام سامعین و ناظرین جو ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے آج کی عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس میں شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوا اور آپ کی غلامی کی عظیم نسبت عطا ہوئی۔ آج کی اس مبارک رات میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام جو 37ویں عالمی میلاد کانفرنس منعقد ہے، اس پر آپ تمام حضرات کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت سے نام لینے کی بجائے اختصار سے کام کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈاپور صاحب کو اور ڈائریکٹر اجتماعات علامہ جواد حامد کو ان کی پوری ٹیم کے سمیت جنہوں نے اس انتظام و انصرام میں کسی بھی لحاظ سے ان کی معاونت کی ہے، مبارکباد دیتا ہوں۔ عظیم الشان اہتمام کیا ہے اور ان نامساعد حالات کے باوجود اتنا خوبصورت اہتمام یقیناً ہم سب کے دلوں کے لیے بہت ہی راحت کا اور مسرت کا باعث ہے۔ پھر چونکہ اس سال کورونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے، اس کی وجہ سے پنجاب کے دوسرے اضلاع اور شہروں سے لوگوں کی آمد پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں اہتمام کریں، اور یہ اجتماع مینار پاکستان کا صرف لاہور تک محدود رہے۔ سو اس پر علامہ حافظ غلام فرید اور
لاہور کی جملہ تنظیمات کو اور فورمز کو جو اس اجتماع کے اہتمام میں ان کے ساتھ شریک تھے، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ مینار پاکستان انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، اور کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ صرف لاہور کا اجتماع ہے یا پاکستان بھر سے لوگ اس میں شریک ہیں، جبکہ اجتماع بالکل لاہور تک محدود رکھا گیا۔ اسی طرح نور اللہ صدیقی صاحب کو اور سوشل میڈیا کے ان کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو ڈیل کرنے والے جتنے کارکنان ہیں، جو پنڈال میں بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں ٹیبلز لگا کے بیٹھے ہیں اور شرق سے غرب تک پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، انہیں بھی خصوصیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر ان تمام خواتین و حضرات کو بشمول ویمن لیگ، ایم ایس ایم، یوتھ لیگ، علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے تمام فورمز اور زونز جنہوں نے اس اہتمام میں مقدور بھر حصہ ڈالا ہے، انہیں بھی تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ تعالی آج کا اجتماع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عشق و محبت اور آپ کے ادب اور تعظیم اور تکریم کے جو جذبات مجزن ہیں، اس کا بڑا عکاس ہے۔ اس موقع پر علماء کرام نے اور مہمانان گرامی نے جو بات مجھ سے کی ہے اور جو خاص طور پہ پیغام میرے لیے چھوڑا ہے، اس ضمن میں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اطلاع کرتا ہوں، اور خرم نواز گنڈا پور صاحب کو اور نور اللہ صدیقی صاحب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ میرے ڈاکومنٹ آج ہی شام تک مجھے پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 دنوں کے اندر دنیا کے لگ بھگ 200 ممالک کے سربراہان کو اور پوری یونائٹڈ نیشنز کو، یو این او کے ممبران کو میری طرف سے اس موضوع پر خط چلا جائے گا۔ اگلے 2-3 دنوں میں پوری دنیا کے 200 ممالک کے سربراہان اور یونائٹڈ نیشنز کو انشاءاللہ ایک بھرپور خط پوری امت مسلمہ کی طرف سے یادداشت کے طور پہ بھیج دوں گا۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طریقے سے پوری عالمی برادری کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کی گئی اہانت کی ناپاک کوشش پر احتجاج کرتے ہوئے عالمی دستور اور عالمی رواج کے مطابق 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر خاموش احتجاج کریں گے۔ تمام حضرات 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ پوری دنیا کی انسانی برادری کے سامنے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ دیکھتے رہیں۔
تشریف رکھیے. اللہ اکبر. پنڈال چونکہ کھچا کھچ بھر چکا ہے اور آخر تک جتنا اہتمام تھا وہ ساری نشستیں پر ہو گئی، کوئی جگہ نہیں بچی. اور مجھے ناظم اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ میسج آیا ہے کہ لوگ پنڈال سے، مینار پاکستان کے پنڈال سے باہر تک کھڑے ہیں. سو میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ صحت کی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اس سے زیادہ نشستوں کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کا کھڑا ہونا بیٹھے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں 2 گنا اجر کا انشاءاللہ تعالی باعث ہوگا. آج کی شب میلاد کے اس عظیم عالمی اجتماع میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹھ جائیے. اچھا، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نہایت نرم ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نرم جو بنایا ہے. یہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے. کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم عکس ہے آپ کی ذات کی شکل میں کہ آپ سراپا نرمی ہیں. لنت لہم، آپ انسانوں کے لیے سر تا پا نرمی اور شفقت ہے. یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاص پہلو ہے جس پر قرآن مجید نے زور دیا ہے، اس کی تفہیم اور توضیح کے لیے میں قرآن مجید ہی کے 4 مختصر جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور وہ 4 جو مختصر جملے ہیں ان میں پہلا وہ جملہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت طیبہ کو اپنانے کے لیے 4 تعلیمات دی گئیں. ایک ارشاد فرمایا گیا
ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سراپا نرمی ہے. یہ آج کی گفتگو کا میسج امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور عالم انسانیت کے لیے بالخصوص، اور یہ انشاءاللہ تعالی انگلینڈ میں جو میرے بیٹے ہیں اور دیگر بعض ممالک میں، ان کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کو بلا تاخیر، اس خطاب کو جو آج اس وقت ہو رہا ہے اور ایک ہفتہ قبل، 5-6 دن قبل جو قائد باغ میں، جو جنا پارک کراچی میں، باغ جنا جن کو کہتے ہیں، اس میں جو کراچی کی میلاد النبی کانفرنس میں خطاب ہوا ہے، وہ ان دونوں کو انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، نارویجن میں، ڈینش میں، سویڈش میں اور اسپینش میں، اٹالین میں اور دیگر دنیا کی تمام زبانوں میں، میرے بیٹے سن رہے ہیں، اسٹریٹ اوے اس کی ٹرانسلیشن شروع کر دیں اور ٹرانسلیٹڈ فارم میں سب ٹائٹلز کے ساتھ دنیا بھر کی ویب سائٹس پہ چڑھا دیں، تاکہ پتہ چلے عالم انسانیت کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا رحمت عالم ہونا اور آپ کا عالم انسانیت کے لیے سراپا نرمی اور شفقت اور محبت ہونا اور پورے عالم انسانیت کے لیے آپ کا سراپا احسان ہونا کتنے بلند درجے کا ہے. اور یہ ذات اس قابل ہے کہ ان کی معاذ اللہ استغفر اللہ اہانت کی جائے، یا اس قابل ہے کہ پوری انسانیت کا سر تعظیم کے ساتھ ان کے قدموں میں جھک جائے. ایک وہ خاکے ہیں جن کی گفتگو آپ کر رہے تھے، اور ایک سیرت محمدی کا وہ خاکہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فیصلہ کر لیں کہ ان خاکوں کی طرف جانا دانش مندی ہے یا اس الوہی خاکہ کی طرف جانا جو اللہ آقا علیہ السلام نے حضور کی، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرمایا. الوہی خاکہ جو دست قدرت نے آپ کی سیرت کا جو خاکہ بنایا، اس کو ہائی لائٹ کرنا دانش مندی ہے. کوئی چیز میں اس پوری گفتگو میں، اور جو عرض کیا، جو مزار قائد پر چند روز قبل پچھلے ہفتہ، جو پچھلا سیٹرڈے گزرا ہے، اس میں جو خطاب کیا ہے، اس میں موضوع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے جذبات اور احساسات کا کتنا خیال رکھتے. یہ سنگل نقطہ تھا خطاب کا موضوع. انسانی جذبات کا اور انسانی احساسات کا کتنا خیال رکھتے. ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ تھا سیرت محمدی کا، اور وہ ساری گفتگو مذہب کی حدوں سے ماورا تھی، ملک و ملت کی حدوں سے ماورا تھی، رنگ و نسل کی حدوں سے ماورا تھی، اور آقا علیہ السلام کی اس سیرت طیبہ کے پہلو کا تعلق نہ عالم عرب کے ساتھ تھا، نہ فقط عالم عجم کے ساتھ تھا، نہ صرف عالم اسلام کے ساتھ تھا، نہ کسی ایک طبقے کے ساتھ تھا، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے یکساں تھا کہ ہر انسان کے احساسات اور جذبات کا آقا علیہ السلام کتنا خیال رکھتے. آپ کی پوری سیرت طیبہ کا ایک خاکہ پیش کیا ہے. آج کے موضوع کا بارڈر، یعنی اس کی حد اس موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
مواد نیا ہے، عنوان نیا ہے، مگر ہے اس کے ساتھ متصل. اس لیے یہ دونوں قسطیں بن گئیں، کراچی کے خطاب کی پچھلے ہفتے اور آج کی خطاب. تو یہ دونوں قسطوں کی شکل میں اپلوڈ کر دیا جائے دنیا کی تمام زبانوں میں، اسی طرح عربی میں بھی اور باقی لینگویجز میں بھی. اور آج کے خطاب کا جو اگر آپ سمجھے مرکزی نقطہ وہ کیا ہے، وہ یہ کہ پچھلا خطاب تھا کہ انسانی جذبات اور احساسات کا خیال کتنا فرماتے، اور آج کے خطاب کا جو مرکزی نقطہ ہوگا وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانی رشتوں کا خیال کتنا رکھتے. اور ہر طبقہ انسانی جس کا کسی بھی سطح پہ آپ سے کوئی تعلق ہوتا، اس تعلق کو کتنا نبھاتے، حسن سلوک کتنا رکھتے، حسن شفقت کا عالم کیا ہوتا. اب اسے جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی یہ شکل ہے، اس کو قرآن مجید نے تعلیم کی شکل میں بھی بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پہلا آرٹیکل سمجھ لیں، پہلا اصول فرمایا، اور کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جو خاکہ ہے اس نقطے سے شروع ہو رہا ہے. آپ نے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ اب آپ کا معاملہ جب دوسروں کے ساتھ ہو، برتاؤ جب دوسروں کے ساتھ ہو، لین دین جب دوسروں کے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں، تو یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی نیکی کا طرز عمل اور بدی کا طرز عمل، اچھائی کا طرز عمل اور برائی کا طرز عمل، یہ دونوں طرز عمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرز عمل کو جو سراپا نیکی، اچھائی، بھلائی، احسان، شفقت اور نرمی پر مشتمل ہے، اس کو بلند قرار دیا، اور وہ طرز عمل جس میں بدی ہے، برائی ہے، سختی ہے، اس کو گھٹیا قرار دیا، اس کو ترک کرنے کا کہا، اور نیکی پر مبنی طرز عمل کو زندگی کے ہر زاویہ میں اپنانے کا کہا. پھر دوسرا جملہ، قرآنی جملہ، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. آپ سمجھیں 4 قرآنک پرنسپلز دے رہا ہوں. اور دوسرا فرمایا کہ برائی، اگر کوئی تم سے برائی کا معاملہ کرے، کسی کی طرف سے برائی، زیادتی صادر ہو جائے، تو اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے دور کیا کرو. یعنی برائی کو برائی کے ساتھ رد نہ کرو، برائی کو اچھائی کے ذریعے رد کرو. یہ دوسرا طرز عمل ہے. ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈوب کر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی تعلیم و تربیت کے ان پہلوؤں پر غور کرے. بدی کو کسی اعتبار سے نیکی کے برابر نہیں ٹھہرایا، ایک. اور دوسرا، اگر برائی اور زیادتی کا طرز عمل تمہارے ساتھ کوئی اختیار کر لے تو اس کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو برائی کے ساتھ دور نہ کرو. 2. پھر اس کے بعد تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا. مگر یہ خوبی کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا اور بدی کا بدلہ نیکی کے ذریعے دینا، فرمایا یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو ضبط نفس رکھتے ہیں،
جو آدمی بے صبری کرتے ہیں اور نفس کا ضبط نہیں کر سکتے وہ اس خوبی سے محروم رہتے ہیں، اس کردار سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ۔ اور چوتھا جملہ فرمایا بڑا عجیب ہے، علامہ محمد امین شہیدی صاحب کے لیے، ان کی گفتگو بڑی فکر انگیز تھی تو ان کو خاص طور پہ چوتھے جملے کا تحفہ دے رہا ہوں۔ چوتھا جملہ فرمایا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور فرمایا یہ توفیق کہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرنا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ضبط نفس اور صبر سے کام لینا، فرمایا یہ جو خوبی ہے اس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی، انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ میلاد پاک کی اس کانفرنس کے شرکاء اور حضرت دیوان احمد مسعود صاحب کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ سیرت طیبہ ہے، سیرت نبوی، جس کا نور حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان سب ہستیوں کو جو نور ملا تھا وہ اس حسن سیرت محمدی کا نور ملا تھا، جن کو انہیں بابا فرید الدین بنا دیا تھا۔ اس نور نے، اس نور سیرت نے انہیں داتا گنج بخش بنا دیا تھا، اس نور سیرت نے انہیں خواجہ غریب نواز بنا دیا تھا۔ کثرت صوم و صلات نے نہیں، بھلے ان کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں تھیں، بھلے ان کے روزے سب سے زیادہ ہوں، بھلا ان کی عبادات میں ریاضت اور مجاہدہ سب سے زیادہ ہو، مگر عبادات کا کثرت کے ساتھ ادا کرنا اس نے انہیں ولایت کے اس بلند مرتبے پر نہیں پہنچایا تھا۔ جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا وہ یہ طرز عمل، یہ سیرت اور یہ اخلاق تھا۔ فرمایا یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ بڑے نصیب والا بناتا ہے، ذو حظ عظیم، جن کو بڑا نصیب ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی ساری نعمتیں الگ الگ نصیب ہیں جو اللہ پاک ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور استعداد اور استحقاق کے مطابق دیتا ہے، مگر یہ طرز عمل زندگی میں مل جائے جو سراپا خلق حسن ہو، جو سراپا صبر اور ضبط نفس ہو، جو سراپا نرمی شفقت اور محبت ہو، جس کو یہ طرز عمل مل جائے، فرمایا وہ ذو حظ عظیم ہے، وہ بڑے نصیب والا ہے۔ یہ 4 قرآنی جملے۔ اب اسی کی شرح میں چار حدیثوں کے، حدیث نبوی کے جملے عرض کرتا ہوں، اسی نقطے کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ۔ آج ہمارے امریکہ کے بہت جلیل القدر تحریک منہاج القرآن کے رہنما حضرت علامہ رضی نیازی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی توجہ کے لیے یہ خاص چیز۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور آپ جو رفقا بیٹھے ہیں تحریک منہاج القرآن کے، یہ لفظ سنیں، فرمایا ان اللہ رفیق، کہ اللہ تعالی رفیق ہے۔ کیا لفظ فرمایا؟ اللہ تعالی، بولیے، رفیق ہے، یعنی اللہ تعالی
بڑی نرمی اور ملاطفت، لطف و کرم والا ہے۔ یہ میرے سامنے حضرت بابا جی درویش افغانستان مزار شریف اور بلخ بخارا کے صوفیاء کو لے کے آئے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا، افغانستان سے آئے ہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ فرمایا اللہ پاک بڑی نرمی اور بڑی ملاطفت یعنی لطف اور شفقت والا ہے، اور اسی طرح نرمی اور ملاطفت سے محبت کرتا ہے، یعنی جس شخص میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ حدیث جو متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم کی، فرمایا اور جس شخص کی طبیعت میں نرمی ہو، نرمی میں جو فوکس کر رہا ہوں بار بار جس لفظ پر آپ سمجھیں، نرمی، جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں ملاطفت ہو، جس کی طبیعت میں نرمی اور شفقت ہو، سختی نہ ہو، فرمایا تو اللہ پاک نرم طبیعت پر اور نرمی اختیار کرنے پر وہ اجر عطا کرتا ہے جو کبھی سختی پر عطا نہیں کرتا، اور کسی بھی اور نیک عمل پہ اتنا اجر نہیں دیتا جتنا فقط نرمی کے طرز عمل پہ اجر دیتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں جب نرمی اختیار کی جائے، اس اختیار کی گئی نرمی پر اللہ جتنا اجر دیتا ہے اتنا عظیم اجر کسی اور عمل پہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں دوسری حدیث، وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، کسی بھی چیز میں اگر نرمی آ جائے، کسی عمل میں، کسی طرز عمل میں، کسی کنڈکٹ میں، کسی بیہیویئر میں، کسی معاملے میں اگر نرمی آ جائے تو فرمایا نرمی ہمیشہ اس عمل کو نہایت خوبصورت اور مزین بنا دیتی، اس عمل کو ڈیکوریٹ کر دیتی، اس کا درجہ بلند اور نہایت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور اگر کسی عمل اور بیہیویئر سے نرمی نکال لی جائے اور نرمی کی جگہ سختی آ جائے تو وہ اس اچھے سے اچھے عمل کو بھی بدصورت بنا دیتی ہے اور ہلکا، کم درجہ بنا دیتی ہے۔ گویا نیکی عمل کو حسین کر دیتی ہے، اور سختی آ جائے نیکی کی جگہ تو عمل کا حسن چھین لیتی، حسن چھن جاتا ہے۔ پھر تیسری حدیث جامع ترمذی کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس شخص کو اس کی طبیعت میں، مزاج میں جتنی نرمی دے دی جائے اور نرمی کا جتنا حصہ اس کو عطا ہو جائے، اس قدر حصہ اسے خیر کا مل جاتا ہے، اسے اتنی خیر مل گئی۔ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، اور جس شخص کی طبیعت اور مزاج سے جتنی نرمی کا حصہ کم ہو جائے، نرمی جتنی کم ہوتی چلی جائے، اس بندے کی زندگی اور شخصیت سے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بدقسمتی ہے، ہم رسمی عبادتوں پہ زور دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کے عمل سے، طاعت اور عبادت کے عمل سے دور ہے، وہ طبقہ جو دین پر عمل کرتا ہے، مذہبی مزاج رکھتا ہے، دین کے اعمال، عبادات، طاعات اور معاملات بجا لاتا ہے، میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق اس طبقے سے ہے جو دین اور مذہب اور دین کی اخلاقی، روحانی طاعات اور عبادات کی راہ پہ چلتا ہے، مگر ہمارا پورا فوکس
اس کی رسمی شکل و صورت پہ رہتا ہے، اس عمل کی اس کی شکل پہ رہتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں سوچنا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ ہم عبادت کا عمل ہو، طاعت کا عمل ہو، یا کسی کے ساتھ انسانی حقوق العباد کے درجے میں کوئی معاملہ کا عمل ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سر تا پا نرمی کے ساتھ ہر عمل کرتے ہیں؟ ہماری بول جب زبان کھولتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، سوچئے عشق رسول کا دم بھرنے والے، محبت رسول کا دم بھرنے والے، اطاعت اور اتباع رسول کا دم بھرنے والے ہم سارے لوگ سوچیں، ہم جب دوسرے سے بات کرتے ہیں اس گفتگو میں، الفاظ میں، جملوں میں کتنی نرمی، کتنی ملاطفت، دوسرے کے لیے کتنی دلجوئی، کتنی محبت ہوتی، کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنی مٹھاس ہوتی، سوالیہ نشان۔ اور اس کے برعکس ہم جب بات کر عبادت بھی کریں گے، نماز نفل بھی پڑھیں گے، میلاد بھی منائیں گے، دینی اعمال اور طاعات بھی بجا لائیں گے، مگر مزاج میں کتنی سختی ہوتی ہے، زبان کتنی کرخت ہوتی ہے، لفظ دوسرے کا دل کتنا دکھانے والے ہوتے ہیں، رویے کتنے سخت اور دوسرے کی طبیعت کو مایوس کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی طبیعت میں، مزاج میں، برتاؤ میں، عمل میں، لفظوں میں، اس کی بولی میں، لب و لہجے میں، دوسرے سے جب بات کرتا ہے لب و لہجے میں جتنی نرمی،